سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. معزز حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیے مبارکہ پیش کی ہے، خالق کائنات اس پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے. اب جب اس آیے مبارکہ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں دو جز کا یہاں پر غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک بندو کو اپنے انعام سے منور فرمایا، اپنا ایک خاص انعام دے دیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں ہے. خوف کس چیز کا نہیں ہے؟ یعنی آنے والے وقت میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ بڑے بادشاہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ جابر سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ طاقتور انسان سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ چیتا اور درند سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتے ہیں. اگر انہیں کوئی خوف ہے تو وہ صرف اللہ اور اللہ رب العالمین کا خوف ہے، باقی دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. تو یہ ایک جز تھا، لا خوف، یعنی مستقبل میں آنے والے وقت میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. لیکن آگے فرما رہا ہے اللہ رب العالمین، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں انہیں کسی چیز کا غم ہے. اب غم کس چیز کا نہیں ہے؟ آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اس سے خوف رہتا ہے کہ کل مجھے اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا جو میں نے برائی کی ہے، آخرکار میں اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا. لیکن سن لو، اب جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہے. یعنی کہ جو گزر گیا، جو انہوں نے کر لیا ہے، اس کا غم بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کام کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا انہیں خوف و خطر نہیں ہے. اب پہچان کیا ہے ولی کی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جو میرا ولی ہوتا ہے یعنی نیک بندہ ہوتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جو میرا ولی ہوتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جو میرا ولی ہوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. جو میرا ولی ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ولی کا کہنا حقیقت میں خدا کا کہنا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے ان نعمتوں سے نوازا ہے. ولی زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ کام اللہ کا ہوتا ہے. تو معزز حضرات، ولی کی شان بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی عظیم ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان، یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے، بہت ہی بڑے ولی گزرے ہیں. خواجہ عثمان یہ جو ہیں خواجہ عثمان ہارونی جو ہیں، یہ ہارون کے رہنے والے ہیں.
یہ ایک عظیم الشان انسان ہے. اس کی سیرت میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اسے پیدا فرمایا تو انہوں نے ایسا کام انجام دے دیا. آپ جب سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آخر انہوں نے یہ کام کیا انجام دیا؟ جب یہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے کچھ نعمتوں سے نوازا. جب یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس سے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے، یعنی یہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین قبول فرماتا تھا. اب خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ یہ جب دعا کرتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی. اب انہوں نے زندگی میں 2 دعا کی ہے. ایسے تو بہت ساری دعائیں کی ہے، لیکن جو 2 دعا کی ہے وہ پہلی دعا فرمائی ہے، اے میرے اللہ، مجھے اس دنیا میں آپ نے پیدا فرمایا، لیکن میں تو ہارون کا رہنے والا ہوں، لیکن میں جب وفات پاؤں تو میرا مزار جو بنے، میرا قبر جو ہو وہ مکہ معظمہ پر بنے. تو یہ ایک دعا انہوں نے کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. دوسری دعا کی تھی، اے میرے رب العالمین، میں دعا کرتا ہوں کہ جو میرا مرید ہے وہ نیک اور صالح بن جائے، وہ ایک عظیم ہستی بن جائے. اب دیکھ لیجئے مرید بھی کون ہے، آخر مرید بھی کون ہے؟ مرید وہ ہیں یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہے، اور وہ ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. لیکن مرید بھی دیکھو کیسا ہے کہ 20 سال سے پیر صاحب کی خدمت کرتے رہے، لیکن اپنی پیر صاحب کو کہیں شریعت کے خلاف نہیں دیکھا ہے. یہ شان تھی. آخرکار جب دعا فرمائی تو دعا فرمانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضرت میرا ایک بیٹا تھا، وہ مجھے 20,000 سال یعنی 20 سال سے نہیں مل رہا ہے، وہ گم ہوا ہے، اس کا کچھ معلوم نہیں ہے کہاں پر ہے. آپ نظر کرم فرمائیے، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے تاکہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. لیکن خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اس وقت خاموش رہے، سر نیچے کے لیے رکھا. لیکن دیکھتے کیا ہے کہ آخرکار برداشت نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہا میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ دعا پر آمین کر لینا، اس کی بھی حاجت روا ہو جائے. جب خواجہ عثمان ہارونی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے کے بعد کہا بزرگ سے، اے بزرگ جاؤ اپنے گھر، آپ کا بیٹا آ چکا ہے. جب دیکھا تو جب گئے وہ بزرگ، جب اپنے گھر پہنچا دیکھ رہا ہے کہ سچ میں بیٹا آ چکا ہے. جب ملاقات ہوئی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اب کافی دیر کے بعد ملاقات ہونی تھی. کہا میرے بیٹے اب تو مجھے پورا بتا اور سچ بتا، تو کہاں تھا آج تک، ابھی تک کہاں تھا، آج تک اتنے سال کہاں رہتا تھا؟ تو اس نے دستبست عرض کی، اے ابو جان میرا جو ہے نا میرا معاملہ بہت عرصہ مجھے غائب ہوا ہے، میں گم ہوا تھا، لیکن میں سمندر کے کنارے پر تھا، مجھے جناتوں نے اٹھا لیا تھا اور انہوں نے مجھے قید کر کے رکھا تھا اور قید کر لیا تھا، مجھے آنے نہیں دیتے تھے. لیکن میں نے وہاں پر ایک عجیب ہی منظر دیکھا. باپ نے کہا آخر دیکھا کیا ہے؟ کہا ایک بزرگ آئے اور انہوں نے جو سامنے جب دیکھا وہ منظر جب دیکھ لیا تو انہوں نے نظر کرم فرمائی، ان جناتوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اپنے گھر پہنچا. وہ جو بزرگ تھے وہ خواجہ عثمان ہارونی تھے، جو کہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں. تو معزز حضرات، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. یہ جب کسی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو لال زار بنا دیتے ہیں، بگڑے ہوئے کو عالم بنا
بنا سکتے ہیں اور عالم کو ایک گدھا ایک بادشاہ بنا سکتے ہیں، یہ ان کی کرم ہے، یہ اپنے سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز حضرات، کہنے کا مقصد یہی ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ آدمی اس وقت بن سکتا ہے جب وہ نمازوں کا پابند ہو جائے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہو جائے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا پابند ہو جائے، جب وہ پنجگانہ نماز قائم کر لے۔ یہی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث لاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اسے دین میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو معزز حضرات، آخرکار تمام چیزوں سے، تمام بیانات سے ہمیں یہی مل رہا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت اور جہنم بھی۔ معزز حضرات، کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی بیانات سنے آدمی سن لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عمل کر لے وہی عمل اس کو قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔